السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ناظم زیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں زید نامہ۔ ناظرین، جو سیالکوٹ میں واقعہ ہوا اس کی ابتدائی رپورٹ جو ہے وہ منظر عام پر آ گئی ہے، اور اس رپورٹ کو پڑھنے کے بعد ایسا لگا کہ یہ نہ صرف پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ایک بہت ہی ہزیمت اٹھانے کا واقعہ ہوا، بلکہ پوری دنیا میں انسانیت سوز واقعہ ہے۔ اور اس واقعے کے بعد نہ صرف پاکستانی شرمائے بلکہ انسانیت بھی شرما گئی۔ اب اس رپورٹ میں جو انکشافات ہوئے ہیں بڑے عجیب سے ہیں۔ اس رپورٹ کو پڑھنے کے بعد ناظرین یہ بات بھی بڑی تکلیف دہ ثابت ہوئی کہ جو پولیس نے بیان دیا کہ اس شخص کو کس طرح سے قتل کیا گیا اور کتنا موب تھا وہاں پہ، جتھے کے جتھے لوگ موجود تھے اور وہ کس طرح اس پر تشدد کر رہے تھے، تو یہ بھی آپ کو تفصیل بتاتے ہیں۔ اور جب یہ واقعہ رونما ہوا تو اس کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان نے کیا بیان دیا، کیا ٹویٹ کیا، اس کے جواب میں جو سری لنکن وزیر اعظم ہیں انہوں نے کیا جواب دیا، یہ بھی ایک بڑی شاکنگ بات ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اس کو ریئیکٹ کیا اتنا بڑا واقعہ ہونے کے باوجود۔ اور ہمیں پہلے تو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ سری لنکا جو ہے اس نے ہمیں ہر جگہ پہ سپورٹ کرنے کی کوشش کی۔ ماضی میں ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں، جب 2009 میں مارچ میں سری لنکن ٹیم پہ اٹیک ہوا تھا، وہ واقعہ بھی ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ اس واقعے کے بعد بھی سری لنکا نے ہمارے ساتھ تعلقات خراب نہیں کیے تھے۔ اور اس کے بعد ابھی پاکستانی وزیر اعظم نے جب دورہ کیا سری لنکا کا تو کس قدر گرم جوشی سے انہوں نے ان کا استقبال کیا، وہ بھی ساری دنیا نے دیکھا۔ تو ناظرین، اس پورے واقعے کی میں آپ کو بڑی ڈیٹیل ویڈیو دینے لگا ہوں۔ اگر کسی نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس پوری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ پورا واقعہ کیا ہوا اور اس میں جو مختلف آراء آ رہی تھیں اس میں سے ویلڈ رائے اب تک کی کیا ہے۔ تو ناظرین، اس واقعے کے بعد وزیر اعظم نے جو کل ٹویٹ کیا تھا وہ یہ تھا کہ the horrific vigilante attack on factory in Sialkot and the burning alive of Sri Lankan manager is a day of shame for Pakistan. I am overseeing the investigation and let there be no mistake, all those responsible will be punished with full severity of the law. Arrests are in progress. تو یہ بیان جو وزیر اعظم کی طرف سے آیا تھا، اس کے بعد ایک دن کا انتظار کیا گیا اور جو سری لنکن وزیر اعظم ہیں انہوں نے فوری اس پر کوئی ریئیکشن شو نہیں کیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے ان کا کیا جواب دیا وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ انہوں نے بھی جو ٹویٹ کیا آج وہ یہ تھا کہ شاکنگ ٹو سی دا بروٹل اینڈ فیٹل اٹیک آن پریانتھا بائی ایکسٹریمسٹ مابز ان پاکستان. مائی ہارٹ گوز آؤٹ ٹو ہز وائف اینڈ فیملی. سری لنکا اینڈ ہر پیپل آر confident that PM Imran Khan will keep to his commitment to bring all those involved to justice. اب انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جو عمران خان نے بات کہی تھی کل کہ وہ خود اوورسی کر رہے ہیں اس پورے واقعے کو، وہ خود دیکھ رہے ہیں اور اس کی نگرانی کر رہے ہیں، اور وہ اس میں ملوث ہیں واقعے میں، ان اشخاص کو کسی طرح سے بھی ریلیف نہیں دیا جائے گا۔ لیکن ایک دن بعد اب جو بیان ان کی طرف سے آیا پرائم منسٹر سری لنکا کی جانب سے، انہوں نے کہا کہ ہم اس چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ عمران خان نے جو بات کہی ہے، ہم پورے اعتماد ہیں کہ وہ اس بات پر پورا اتریں گے اور جو بھی اس میں کلپریٹس ہیں ان کو سزا دیں گے۔ ابتدائی رپورٹ میں پولیس کی جانب سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت صبح کے 10:30 بجے کے قریب یہ واقعہ فیکٹری کے اندر رونما ہوتا ہے اور اطلاع پہنچتی ہے جب پولیس کو، تو پولیس تقریباً 11:26 کے بعد پولیس وہاں پر پہنچتی ہے، اور پولیس کی جانب سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب پولیس وہاں پر پہنچی تو 800-900 کے قریب افراد وہاں پر مشتعل افراد موجود تھے۔ جو بیان آیا ہے راجہ بشارت صاحب کا جو وزیر قانون ہے پنجاب کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ تقریباً 100 کے قریب افراد جو ان سے ہیں وہ ہم نے پکڑ لیے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو جنرل مینیجر تھے پریانتھا کمارا، یہ سری لنکن شہری ہیں اور یہ سیالکوٹ میں ایک لیدر کی فیکٹری میں جنرل مینیجر ہیں۔ اب وہ جو فیکٹری ہے وہ ایکسپورٹ کرتی ہے سامان دنیا بھر میں، تو اب آنے والے دنوں میں ہونا یہ تھا کہ کچھ ڈیلیگیشنز، کچھ وفود انٹرنیشنلی سطح پر یہاں پر آنے تھے اس فیکٹری میں، اور انہوں نے کچھ سامان خریدنا تھا یہاں سے، تو اس حوالے سے انہوں نے اپنا ایک وزٹ رکھا ہوا تھا۔
تو اس وزٹ کے حوالے سے جو جنرل مینیجر ہیں انہوں نے اپنے ورکرز کو کہا تھا کہ یہاں پر اب اس کی ذرا صورتحال بہتر کرنی ہے اور مشینز کو بھی صاف کر کے رکھیں. تو اس قسم کی انسٹرکشن سے ان کی طرف سے سختی سے. اب ان میں آپ کو میں ایک تصویر بھی دکھاتا ہوں جو ابتدائی طور پر جو لڑکے ہیں دو, انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اس شخص کو واصل جہنم کر دیا, اور وہ اس چیز پر بڑے خوش ہیں, بڑے فخریہ انداز میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے اس شخص کو مار ڈالا. اب ان لڑکوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اس شخص کو ناموس اہل بیت پہ قتل کیا, اس کو واصل جہنم کیا ہے, کہ اس شخص نے جو ہے کوئی پوسٹر لگا ہوا تھا تو وہاں پر کوئی نام تھا اہل بیت کا, حضرت حسین کا, اور اس نے وہ پھاڑ کر اور اس کو ڈسٹ بن کر دیا, یا اس نے وہ پوسٹر وہاں سے پھاڑے اور پھینک دیے. تو ہم نے اس بات پر اس کو سمجھایا بھی, اس نے ان سے معذرت بھی کی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ اس شخص پر حملہ کر کے اور اس کو مار ڈالا, اور بڑے برے طریقے سے مارا. بڑا بروٹل ڈیتھ اس کی دکھائی جا رہی ہے. وہ ویڈیو تو دکھائی نہیں جا سکتی ہے یوٹیوب کے اوپر آپ کو, لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا واقعہ تھا بھی, اول تو یہ بات صرف کہی جا رہی ہے, ابھی اس کا کوئی پروف ابھی سامنے نہیں آیا ہے, کیونکہ باتیں جو سی ہیں وہ کئی ریومرز چل رہے ہیں کہ یہ کیا اصل وجہ یہی تھی یا کوئی اور حقائق اس کے پیچھے ہیں. تو ابتدائی رپورٹ میں تو یہ بات بیان کی گئی ہے کہ وہ صرف جنرل مینیجر یہ چاہ رہا تھا کہ ذرا صفائی ستھرائی کا کام کیا جائے, مشینوں کو صاف کیا جائے, کیونکہ کوئی ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں اور انہوں نے کچھ یہاں سے سامان خریدنا ہے. تو یہ چیز ان کو برداشت نہیں, اور کچھ لوگ اس مینیجر نے ڈسپلن کی خلاف ورزی پر بھی یہاں سے فیکٹری سے نکالے ہیں کچھ دنوں پہلے. تو ایک وہ بھی غصہ تھا. یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جو افراد ہیں یہ اپنی کسی تنخواہ کے بڑھانے کی بھی بات کر رہے تھے. تو اس قسم کے کافی ساری باتیں کہی جا رہی ہیں. یہ تو ابتدائی رپورٹ ابھی آئی, جو فردر اس کی اوپن انویسٹیگیشن ہوگی وہ اس سے بھی آپ کو آگاہ کرتے جائیں گے. لیکن اب تک کی یہ صورتحال ہے کہ اگر اس شخص نے کوئی ایسی بے حرمتی بھی کی تھی جو کہ ابھی مبینہ ہے, جو کہ ابھی کلیئر نہیں ہے. اب ناظرین, یہ اس قسم کا جو واقعہ ہے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا پاکستان میں. اس سے پہلے بھی مسلسل واقعات کچھ نہ کچھ عرصے بعد رونما ہوتے رہے ہیں. اس میں اگر آپ کو یاد ہو تو ایک واقعہ پشاور کا تھا جس میں مشال خان ایک اسٹوڈنٹ تھا, اور یونیورسٹی میں ہی اس کے ہی روم میٹس نے اس کے اوپر ایک الزام لگا کے کہ اس نے جو ہے ناموس رسالت کی ہے یا کوئی مذہب کے حوالے سے کوئی توہین کی ہے, تو اس کو مار دیا گیا تھا سر عام. کالج کے اتنے سارے اسٹوڈنٹس تھے اور انہوں نے اس کو بڑے بے رحمانہ طریقے سے اس کو قتل کر دیا تھا. ایک تو وہ واقعہ. اس کے بعد کوٹ رادھا کشن میں ایک میاں بیوی تھے جو کرسچن تھے, اور ان کے حوالے سے یہ بات کہی گئی کہ انہوں نے بھی کوئی مذہب کے حوالے سے توہین کی ہے یا قرآن پاک کو جلایا یا اس قسم کا کوئی ان کے اوپر الزام لگا کے, اور ان کو وہ بھٹے میں کام کرتے تھے اینٹوں کے, اور اس بھٹے میں ہی دونوں میاں بیوی کو لوگوں نے, مشتعل افراد نے اکٹھے ہو کر ان کو وہاں پر جلا دیا. یہ بھی واقعہ ماضی کا ہی ہے. تو ایک اور سیالکوٹ کا واقعہ جو ماضی میں اور رمضان کے مہینے میں دو بھائی, ایک منیب اور مغیث نامی, تو ان کو رمضان کے مہینے میں اسی طرح مشتعل افراد نے ان کے اوپر چوری کا الزام لگا کے, ڈکیتی کا الزام لگا کے, جبکہ وہ کوئی میٹرک کے اسٹوڈنٹس تھے, اور ان کو اسی طرح بے رحمانہ طریقے سے قتل کر دیا تھا. ان کو جتھے کے جتھے لوگ وہاں پہ موجود تھے, ویڈیوز بنا رہے تھے, اور کوئی آگے نہیں بڑھا, اور پولیس کے اہلکار بھی اس ویڈیو میں موجود ہیں. اور ناظرین, اس ویڈیو میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو موب اکٹھا ہوا ہے, جو جتھے موجود ہیں وہاں پر, وہ اس واقعے کے دوران بھی اور اس کے پورے ہونے کے بعد بھی لبیک یا رسول اللہ لبیک کے نعرے لگا رہے ہیں. اب لگ تو یہ رہا تھا کہ یہ واقعہ جو ہے کسی سیاسی جماعت کے کارکن کی جانب سے کیا جا رہا ہے, تحریک لبیک کی جانب سے. پہلے ان پہ یہ بات کہی جا رہی, اور تحریک لبیک کی جانب سے بھی بڑا واضح موقف سامنے آ گیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا کسی بھی ایسے گروہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے, اور اس واقعے کی غیر جانبدار تحقیقات ہونی چاہیے, اور جو بھی اس میں افراد ملوث ہیں ان کو قرار واقعہ سزا دی جانی چاہیے. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارا ایسے کسی بھی گروہ سے کوئی تعلق نہیں ہے جو مذہب کا نام استعمال کر کے اس قسم کے واقعات کرتے ہیں. اور اس طرح کا نعرہ لگا کے یہ لوگ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کام ناموس رسالت کے لیے کیا, یا حضور کی شان کے لیے کیا, اہل بیت کے لیے کیا.
جبکہ یہ بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، وہ تو انسانیت کے لیے انہوں نے کیا کچھ کیا، اور یہ ان کا نام لے کر اس قسم کا ظلم انسان کے اوپر کر رہے ہیں، تو یہ ایک بڑی افسوسناک بات تھی۔ دوسرا، اس واقعے کے بعد سیاسی طور پر جو سیاستدان ہیں وہ اس کو کیسے کیش کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے تو اس پہ بیان دیا تھا رانا ثناء اللہ نے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جس وقت آپ کو دہشت گرد تنظیمیں ہیں یا جو ٹیررسٹ ہیں جو اس قسم کے فساد پھیلانے والے ہیں، ان کے ساتھ آپ معاہدے کر کے اگر ان کو آزاد کر دیں گے تو یہ اس قسم کے واقعات تو عام ہوں گے۔ اور ناظرین، اس کے اوپر ابھی کچھ عرصہ پہلے فواد چودھری نے ایک بیان یہ دیا تھا کہ جو دہشت گرد عناصر ہیں ان سے نمٹنے کے لیے حکومت ابھی تیار نہیں ہے۔ ان کا یہ بیان بڑی زد میں رہا کہ یہ حکومت کا حصہ ہونے کے باوجود وہ ایسا بیان دے رہے ہیں۔ وہ جس وقت تحریک لبیک والوں کے ساتھ مذاکرات طے پا گئے تھے، اس کے بعد ان کا یہ بیان آیا تھا۔ اور ابھی اس واقعے کے بعد جو مریم نواز صاحبہ نے بیان دیا ہے، انہوں نے پہلے یہ اظہار کیا کہ بہت افسوس ہوا اس واقعے کے اوپر، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، اس وقت نظر نہیں آ رہی، تو جب یہ واقعہ پہلے ایک سیالکوٹ میں ہوا تھا دو بھائیوں والا، تو اس وقت بھی نون لیگ کی گورنمنٹ تھی پنجاب میں، تو تب یہ واقعہ نہیں روکا گیا تھا۔ اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ پہلے سے تو روکے نہیں جا سکتے۔ یہ پتہ تو نہیں ہوتا کہ اچانک سے کسی جتھے نے حملہ کر دینا ہے کسی انسان کے اوپر اور کسی کو قتل ہی کر دینا ہے، تو یہ واقعہ پہلے سے تو ایزیوم نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اصل بات یہ سوچنی چاہیے ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کو مل بیٹھ کے کہ اس قسم کے واقعات کا تدارک کیسے کیا جائے، اس کے لیے کیا لائحہ عمل تیار کیا جائے کہ اس قسم کے واقعات مزید نہ ہونے پائیں، تاکہ پوری دنیا میں جو پاکستان کو ایک ہزیمت اٹھانا پڑتی ہے اور ایک نام خراب ہوتا ہے پاکستان کا، بدنامی ہوتی ہے، تو اس سے کیسے بچا جائے، اس طرف زیادہ سوچنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے ایک دوسرے کے اوپر اب ایسے واقعات پر بھی الزامات لگانا، تو یہ بالکل مناسب بات نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اس قسم کے واقعات میں ملوث افراد جو سڑکوں پر قوانین کو اپنے ہاتھ میں خود لے لیتے ہیں اور خود اس کا فیصلہ کچھ ہی منٹوں کے اندر ایک بات کا فیصلہ کر دیتے ہیں، تو ایسے افراد کے خلاف فوری طور پر ایک فتویٰ لیا جانا چاہیے اور ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے۔ جو کہ یہ واقعات میں ملوث ہوتے ہیں ان کو سرعام جو ہے وہ پھانسی دی جانی چاہیے، ان کو صحیح چھترول کی جانی چاہیے، تاکہ ان کو سمجھ آ سکے کہ یہ اپنے مفادات کے لیے کوئی نہ کوئی بات کا بہانہ بنا کر، کوئی مذہبی توہین کا بہانہ بنا کر، کوئی ناموس رسالت کا بہانہ بنا کر کسی بھی شخص کے اوپر کسی وقت بھی حملہ کر کے اور اس کو مار سکتے ہیں، اور بعد میں الزام یہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے میرے سامنے جو ہے وہ توہین رسالت کی تھی یا توہین مذہب کی تھی۔ تو اس قسم کے واقعات کو روکنے کے لیے حکومت کو اور اپوزیشن کو اور تمام مذہبی جماعتوں کے جو علماء ہیں ان کو مل بیٹھ کر فوری طور پر، اب تواتر سے یہ واقعات چلتے ہی چلے آ رہے ہیں اور کوئی تدارک نہیں ہوا، کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں کیا گیا۔ جو پہلے واقعات ہوئے اس کا وہ بھی واقعات صرف جب تک میڈیا میں رہتے ہیں، جب تک ہم جیسے لوگ سوشل میڈیا پہ آواز اٹھاتے رہتے ہیں یا چینلز پہ یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، تب تک تو اس کے اوپر فوکس رہتا ہے حکومتوں کا۔ لیکن جس وقت یہ واقعات سے نظر ذرا سی ہٹتی ہے میڈیا کی، ہم اس پہ بات کرنا ختم کر دیتے ہیں، تو یہ واقعات پھر دوبارہ رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی۔ اب صرف سوال یہ ہے کہ اس واقعے کے اندر موجود جو افراد نظر آ رہے ہیں، پولیس نے تو یہ کہا ہے کہ 800-900 افراد ہیں، اور ابھی تک جو پکڑے گئے ہیں وہ 120 کے قریب افراد جو ہیں وہ جیل میں۔ لیکن باقیوں کا کیا بنے گا، اور کیا ان 120 افراد کو بھی قرار واقعہ سزا ملے گی؟ سوال تو یہ بنتا ہے۔ اور ناظرین، قمر جاوید باجوہ صاحب نے بھی تمام اداروں کو ہدایات کی ہیں کہ اس واقعے کی بالکل شفاف طریقے سے تحقیقات کی جائیں اور جو بھی افراد اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف۔ ناظرین، اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا، کیونکہ اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم دوسرے پاکستانی جو بیرون ملک موجود ہیں، جو دوسرے ممالک میں موجود ہیں، ان تک اپنی بات پہنچا سکیں اور ان کو یہ بتا سکیں کہ ہمارے جو آفیشلز ہیں، ہمارے جو حکمران ہیں، وہ اس واقعے کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں اور وہ کیا اس کے حوالے سے ایکشن لینے جا رہے ہیں۔
تو ناظرین یہ تو اب ہم نے ابتدائی رپورٹ کے حوالے سے بات کر لی، اور جو کچھ حقائق اس وقت تک سامنے آئے تھے وہ آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں، اور فردر اس کے اوپر جو بھی سیکنڈ رپورٹ آتی ہے اور مزید اس پہ جو تفتیش آگے بڑھتی ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔